السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے چمکتے دمکتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں افریقہ سے ایک کہانی۔ افریقہ میں بہت سارے ممالک ہیں، دیکھیے گا نقشے پہ کون کون سا ملک موجود ہے۔ ادھر ہی کسی ملک کی کہانی ہے، عنوان ہے پیلی آنکھیں، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں موسیٰ نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا گاؤں قریب ترین شہر سے بھی 5 کلومیٹر دور تھا۔ آج کل وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا تھا۔ موسیٰ نے اپنی بیوی کو یاد دلایا کہ اگلے 7 دن انہیں پورے قبیلے کو اچھے اچھے کھانے کھلانے ہیں جو گوشت سے بنے ہوئے ہوں۔ اس کی بیوی نے اس کی تائید کی اور اسے کہا کہ گوشت بھی مرچوں والا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر میں آج ہی شہر روانہ ہوتا ہوں اور وہاں سے گوشت اور مرچیں خرید کر لاتا ہوں۔ اگلے دن وہ جنگل میں گزرنے والے راستے سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں اگرچہ بڑی لمبی گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، مگر کیونکہ شہر کو جانے والا یہی ایک راستہ تھا، لہٰذا جنگل سے گزرنا ضروری تھا۔ جو ہی موسیٰ شہر پہنچا تو اس نے مارکیٹ میں ڈھول بجنے کی آواز سنی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ قصائیوں نے ابھی کوئی جانور ذبح کیا ہے اور تازہ گوشت خریدا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ نے مرچوں کا پیکٹ خریدا اور پھر وہ قصائیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے قصائیوں سے گائے کی 4 رانوں کی فرمائش کی۔ اس نے انہیں بتایا کہ خدا نے اسے بیٹا دیا ہے، لہٰذا اس نے قبیلے کو کھانا کھلانا ہے۔ انہوں نے ذبح شدہ گائے کی 4 رانیں موسیٰ کو دے دیں۔ موسیٰ نے ان کی قیمت ادا کی اور پھر سارا دن اپنے دوستوں رشتہ داروں سے ملاقات کرنے میں گزارا۔ اسے جو بھی ملا اس نے سب کو بتایا کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سب اسے مبارکباد دیتے رہے۔ شام ڈھلنے کے بعد جب مساجد میں مغرب کی اذان گونج رہی تھی، موسیٰ شہر سے گھر جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے اپنے کندھوں پر گائے کی 4 رانیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ ابھی اس نے 2 میل ہی کا سفر طے کیا ہوگا کہ ہر طرف رات کا گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اب جنگل کے جس راستے سے موسیٰ کو گزر کر جانا تھا، وہاں بڑے خوں خبار لگڑ بگڑ رہتے تھے، جس کا اندازہ کچھ دیر بعد ہی موسیٰ کو ہو گیا۔ جب اس نے لگڑ بگڑوں کی غراتی آوازیں سنی، موسیٰ کا دل حلق کے راستے باہر آنے لگا۔ اس نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ اچانک راستے کے ساتھ اسے ایک کھلا میدان ملا، جس میں لگڑ بگوں کی چینا چپٹی اور آنے جانے کی وجہ سے ریت پر ان کے پیروں کے بہت سے نشانات لگے ہوئے تھے۔ موسیٰ کو چاند کی روشنی میں نہ صرف وہ نشانات بھی نظر آ رہے تھے، بلکہ تھوڑی ہی دور اسے لگڑ بگوں کی پیلی چمکتی آنکھیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ موسیٰ پہلے تو خوف سے ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاؤں من کے بھاری ہو رہے تھے۔ پھر اس میں جان بچانے کی خواہش آئی اور وہ سرپٹ گھر کی طرف بھاگ نکلا۔ لگڑ بگڑوں نے شکار ہاتھ سے جاتے دیکھا تو وہ بھی پوری رفتار سے اس کے پیچھے بھاگے تاکہ موسیٰ پر حملہ کریں۔ جب موسیٰ نے دیکھا کہ اسے پکڑ لیں گے تو بیچارے نے گائے کی 1 ران بھوکے لگڑ بگڑوں کے آگے پھینک دی تاکہ اس کی جان چھوڑیں۔ لگڑ بگڑ جیسے ہی گوشت کھانے کی طرف متوجہ ہوئے، موسیٰ نے پھر دوڑ لگا دی۔ موسیٰ دوڑتا گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسے لگڑ بگڑوں کے غرانے کی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگیں۔ پھر اچانک اس نے اپنے راستے پر سامنے ایک لگڑ بگڑ کو دانت پسیجتے دیکھا۔ موسیٰ نے ایک اور گائے کی ران اس کے آگے پھینکی اور دوبارہ تیز دوڑ لگا دی، لیکن تھوڑا راستہ طے ہوتے ہی بھوکے لگڑ بگڑ پھر موسیٰ تک پہنچ گئے، اور اس سے پہلے کہ موسیٰ پر ٹوٹ پڑے، موسیٰ نے پھر پرانا طریقہ اپنایا، ایک اور گائے کی ران ان کی طرف اچھال دی۔ لگڑ بگڑ پھر مصروف ہو گئے اور موسیٰ کو مزید کچھ راستہ طے کرنے کا موقع مل گیا۔ دوڑتے دوڑتے موسیٰ کو یاد آیا کہ قریب ہی راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جو اگرچہ اس کے گاؤں سے دور ہے، مگر اب جس جگہ وہ تھا وہاں سے نزدیک ہے۔ اس نے صحیح راستہ چھوڑ کر
ایک پگڈنڈی پر دوڑنا شروع کر دیا جو نزدیکی گاؤں تک جاتا تھا، لیکن چوتھی دفعہ بھی لگڑ بگڑ بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے۔ اس دفعہ وہ موسیٰ کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ وہ دانت پیس رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں کہ موسیٰ کو چیرنے پھاڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ موسیٰ کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے ہچکچاہٹ کے بغیر کندھے پر اٹھائی ہوئی چوتھی ران بھی ان کے آگے پھینک دی، کیونکہ اس کے بچنے کا صرف یہی ایک طریقہ تھا۔ وہ جان بچانے کے لیے دوڑتا رہا۔ آخر اسے قریبی گاؤں کی روشنیاں نزدیک ہی نظر آنے لگیں۔ وہ روشنیوں کی طرف بھاگ رہا تھا اور اسے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے لگڑ بگڑوں کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے شور مچا کر گاؤں والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا سانس اس قدر پھولا ہوا تھا کہ اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکلی۔ اس سے پہلے کہ لگڑ بگڑ اسے چیر پھاڑ دیتے، موسیٰ آخر گاؤں پہنچ گیا اور گاؤں کے پہلے مکان میں گھس گیا۔ اس مکان میں گاؤں کے کافی لوگ جمع تھے اور آگ جلا کر سینک رہے تھے۔ موسیٰ بھی ان کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ پہلے تو وہ کتنی دیر تک بول ہی نہ سکا اور صرف لمبے لمبے سانس لیتا رہا، کیونکہ دوڑ دوڑ کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ لگڑ بگڑوں کے غرانے کی آوازیں مکان سے باہر صاف سنائی دے رہی تھی، جس سے ظاہر تھا کہ وہ موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے تھے۔ لوگوں نے فوراً چاقو اور بھالے سنبھالے اور گھر سے باہر نکلے تو انہیں دیکھ کر لگڑ بگڑ دم دبائے رفو چکر ہو گئے۔ واپسی پر انہیں دہشت زدہ موسیٰ کو کھانا کھلایا اور اس کے سونے کے لیے بستر بھی بچھایا۔ اگلی صبح اٹھ کر موسیٰ نے گاؤں والوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گاؤں میں لوٹ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ کس طرح گائے کی رانوں کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ پھر اس نے جیب سے مرچوں کا پیکٹ نکالا اور اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہوئے اسے بتایا کہ صرف یہی بچا ہے۔ اس کی نیک بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو سب کچھ ہاتھ سے نہیں گیا، کم از کم مرچیں ہی بچ گئیں۔ ویسے بھی خدا کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ اگلے دن موسیٰ صبح سویرے دوبارہ مارکیٹ میں گیا۔ اس کے پاس ابھی اتنے ہی پیسے بچے تھے جس سے وہ ایک گائے کی ران اور خرید سکتا تھا۔ اس نے جب اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ وہاں موجود لوگوں اور دکانداروں کو سنایا تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی مدد نہ کرنا چاہتا ہو۔ انہوں نے خود ہی اتنی رقم اکٹھی کر کے اسے دے دی جس سے وہ مزید 3 گائے کی رانیں خرید سکتا تھا۔ ڈھول پیٹے جا رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ تازہ گوشت بک رہا ہے۔ موسیٰ نے ایک دفعہ پھر گائے کی 4 رانیں خریدی اور اپنی اچھی قسمت پر حیران ہونے لگا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس دفعہ اس نے واپسی کے لیے دیر نہیں کی، کیونکہ رات ہونے کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس لیے دن ڈھلنے سے قبل ہی وہ واپس گاؤں لوٹ آیا۔ واپسی پر اگرچہ اسے ایک دفعہ ایسا لگا جیسے لگڑ بگڑ اسے اپنی پیلی آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس پر غرا رہے ہیں، لیکن اسے 100% یقین نہیں تھا۔ لیکن یقینی طور پر وہ باحفاظت اپنے گاؤں واپس لوٹ آیا تھا۔ اس نے لائے ہوئے گوشت سے اپنی بیوی کے لیے سوپ تیار کیا، قبیلے والوں کی دعوت کی۔ اس کا بیٹا بالکل صحت مند تھا۔ بس اس کے بعد موسیٰ نے اپنی زندگی اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی گزاری۔ البتہ رات سوئے ہوئے کبھی کبھار خواب میں اسے لگڑ بگڑوں کی گھورتی پیلی آنکھیں دکھائی دیتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔